بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو واقعہ سنانے والے ہیں ایک حافظ قرآن لڑکی کا۔ اس حافظ قرآن لڑکی کو قبر میں سانپ کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ آخر اس لڑکی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی اس کو اتنی بڑی سزا ملی؟ اس واقعے کو جاننے کے لیے ہماری ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میری امی کہنے لگی کہ ذیشان، میں چاہتی ہوں کہ اب تمہاری شادی کر دی جائے۔ میں بولا، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ پچھلے کئی دنوں سے میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا تھا۔ آپ نے یہ بات کہہ کر میری مشکل آسان کر دی ہے۔ امی مسکرا کر کہنے لگی کہ اچھا، تو یہ اچھی بات ہے۔ میں نے تمہارے لیے مولوی صاحب کی بیٹی، جو کہ حافظ قرآن ہے، بہت ہی حسین لڑکی ہے اور بہت ہی شریف بھی ہے۔ امی کی یہ بات سن کر میں گھبرا گیا تھا۔ میں بولا، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں نے تو کسی اور لڑکی سے شادی کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ میری امی نے میری جانب بڑی حیرت سے دیکھا تھا۔ کہنے لگی کہ تم ایسے لگتے تو نہیں ہو۔ امی کی بات سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو گیا تھا۔ میں امی کی بات سن کر بولا، امی میں نے کچھ غلط نہیں کیا، مجھے اس طرح گھور کر مت دیکھیں۔ مجھے ایک لڑکی اچھی لگتی ہے، اسے بھی میں پسند آ گیا ہوں۔ اس نے مجھے اپنا نمبر دے دیا تو ہمارا رابطہ ہونے لگا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ میں تم سے شادی کروں گا۔ اب اس لڑکی کے بہت رشتے آ رہے ہیں، وہ بہت زیادہ پریشان رہتی ہے۔ خود مجھ سے کہا کہ میرا رشتہ لے کر آؤ، اس سے پہلے کہ میرے والدین میری شادی کسی اور لڑکے سے کر دیں۔ امی نے میری ساری باتیں بڑے غور سے سنی تھی۔ پھر جب میں چپ ہوا تو کہنے لگی کہ ذیشان، جو لڑکی اپنے والدین کو دھوکہ دے کر تم سے بات کر سکتی ہے، تم اس پر کیسے اعتبار کر سکتے ہو؟ ایک لڑکی کو تم اچھے لگے تو اس نے اپنے والدین کی عزت کے متعلق بھی نہیں سوچا اور تم سے بات کرنے لگی۔ تمہاری شادی جب اس سے ہو جائے گی اور اسے کوئی دوسرا لڑکا پسند آ جائے گا تو کیا وہ تمہارے عزت کے بارے میں سوچے گی؟ میں بولا، امی میرے ساتھ بات کرنے سے حمیرہ کے والدین کی عزت تو نہیں چلی گئی، پھر آپ یہ سب کیوں کہہ رہی ہیں؟ امی کہنے لگی، بالکل، کل کو تم اپنی بیوی کو کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ بات کرتے ہوئے رنگے ہاتھ پکڑ لو گے تو وہ تم سے کہے گی کہ بات ہی تو کی ہے، اس سے تمہاری عزت تو نہیں چلی گئی۔ ذیشان، تمہیں ایک بات بتاتی ہوں، حرام کو شیطان ہمیشہ بہت خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے۔ عورت کو ایک بار حرام کی عادت پڑ جائے تو حلال اسے ہضم نہیں ہوتا۔ تمہاری اے حمیرہ تمہارے ساتھ بات کرتی ہے، یہ کوئی حلال چیز تو نہیں ہے، نہ ایک لڑکی جو غیر محرم سے بات کر سکتی ہے۔ پھر عزت دار مرد اس پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کر سکتا۔ مولوی صاحب کی بیٹی شریف ہے، حافظ قرآن ہے، حیادار ہے۔ اگر تم اسے گھر پر چھوڑ کر 5 سے 6 سال کے لیے ملک سے باہر بھی چلے جاؤ گے نا، تب بھی کوئی بات نہیں، وہ تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری عزت کی حفاظت ہی کرے گی۔ پیار تو آنے جانے کی چیز ہے، مگر عزت ایک بار گئی تو بس گئی۔ اتنا کہہ کر امی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ ان کی باتوں کو سوچتا رہ گیا تھا۔ امی جو کہہ رہی تھی ان باتوں نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی امی نے، مجھے کچھ دن سوچنے کے لیے دیے تھے۔ اس دوران انہوں نے ایک بار بھی میری شادی کا نام نہیں لیا تھا، مگر میں ان باتوں کو اپنے ذہن سے جھٹک نہیں پا رہا تھا۔ ان کی ایک ایک بات میں صداقت تھی۔ 3 دن گزر گئے تھے، مگر اس دوران میں نے ایک بار بھی حمیرہ کو فون نہیں کیا تھا، اور مجھے فون کرتی تھی تو میں اس کی کال کو کاٹ دیا کرتا تھا۔ چوتھے دن میں نے خود ہی حمیرہ کو فون کیا اور اس سے کہا کہ حمیرہ، اپنے والدین کی بات مان کر ان کی پسند سے شادی کر لو۔ میں نے بھی اپنی امی کے آگے ہتھیار ڈال دیے ہیں، اور انہوں نے میرے لیے جو لڑکی پسند کی ہے میں اسی سے ہی شادی کروں گا۔ یہ سننے کی دیر تھی تو حمیرہ حیران رہ گئی اور کہنے لگی کہ ذیشان، بے ہودہ مذاق ہے، الٹی سیدھی باتیں مت کرو، میرا دل بیٹھ جائے گا۔ پہلے جب وہ ایسی باتیں کرتی تھی تو میرا دل دکھ جایا کرتا تھا، مگر اس بار مجھے اس کی تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ نہ جانے میں پتھر دل کیسے بن گیا تھا۔ تمہیں اس بات کو سمجھنا پڑے گا
کہ ہماری تقدیر میں ایک ہونا نہیں لکھا ہے، کبھی بھی میں تمہیں نہیں مل پاؤں گا۔ یہ میری مجبوری ہے، یہ تلخ حقیقت ہے، اسے تسلیم کرنا پڑے گا۔ ہم دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ میں اپنی بوڑھی ماں کا دل نہیں دکھا سکتا۔ حمیرہ کے رونے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، اچھا تو میرا دل دکھا سکتے ہو نا؟ میں بولا، میں اس عورت کو تکلیف نہیں دے سکتا جس نے مجھے جنم دیا۔ تم سمجھدار لڑکی ہو، مجھے امید ہے کہ تم میری مجبوری کو سمجھ جاؤ گی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور بولی، تمہیں خدا کا واسطہ ہے ذیشان، مجھے مت چھوڑو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تم کہو تو میں تمہارے گھر آ کر تمہاری والدہ کے پاؤں پکڑ لوں گی، لیکن میرے لیے ایسا فیصلہ مت کرو، تمہارے بغیر کیسے رہوں گی میں؟ میں نے اس سے کہا کہ حمیرہ، اب رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں، فیصلہ ہو چکا ہے۔ آج کے بعد نہ تم مجھ سے کبھی میرے ساتھ رابطہ کرنا اور نہ ہی میں تمہارے ساتھ رابطے میں رہوں گا۔ ہمارا ساتھ بس اتنا ہی تھا۔ یہ کہہ کر میں نے فون کاٹ دیا تھا۔ مجھے احساس تھا کہ میں نے حمیرہ کا دل توڑ دیا ہے، لیکن امی کی بات بھی سچ تھی۔ محبت تو پھر بھی مل سکتی ہے، لیکن عزت ایک بار چلی گئی تو پھر بس چلی گئی، وہ ہمیشہ کے لیے چلی جاتی ہے۔ حمیرہ کو فون کرنے کے بعد میں امی کے پاس جا کر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ میں آپ کی پسند کی ہوئی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے رضامند ہوں۔ امی نے جب یہ بات سنی تو اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ انہوں نے میرے سر پر بوسہ دیا اور کہا کہ تم نے اپنے لیے بہترین فیصلہ کیا ہے۔ عورت سے ہی اولاد کی تربیت ہوتی ہے اور انسان کو اپنی نسل چلانے کے لیے کسی ایسی لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے۔ تمہاری شادی مولوی کی بیٹی سے ہوگی جو حافظ قرآن ہے، یقین جانو وہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں بنا دے گی۔ میں مسکرا دیا۔ چند دن کے بعد میرے لیے مولوی صاحب کی بیٹی کا میری امی ہاتھ مانگ آئی تھی، ان کی طرف سے بھی ہاں ہو گئی تھی، تو شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ امی نے مجھ سے کہا کہ تم بہت خوش نصیب ہو جو تمہیں اتنی اچھی لڑکی ملی ہے، تمہاری شادی بہت اچھی لڑکی سے ہو رہی ہے۔ یہ باتیں سن کر میں بہت خوش رہنے لگا تھا۔ زندگی اب بہت بہترین لگنے لگی تھی۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب کنزا میری بیوی بن کر میرے گھر آ گئی۔ شادی کی پہلی رات ہی مجھ سے کہہ دیا تھا کہ ذیشان، میں آپ کو اپنے مزاجی خدا کا درجہ دے رہی ہوں، میں اپنی زندگی آپ کی مرضی کے مطابق ہی گزاروں گی۔ میری آپ سے بس یہی گزارش ہے کہ آپ مجھے کبھی بھی پردہ کرنے سے منع نہیں کریں گے۔ میں اپنی عبادت کرنے کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ میں جلدی سے بولا، ہاں ہاں کیوں نہیں، تم ایک ایسی باتیں کر رہی ہو، میری طرف سے تم پر کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ تم جس طرح شادی سے پہلے اپنی عبادتیں کرتی رہی ہو ویسے ہی اب بھی کرتی رہنا۔ تم جیسی لڑکی کو اپنی بیوی بنا کر میں بے انتہا خوش ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تمہارے وجود سے میرے گھر میں خیر و برکت اترے گی۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ امی نے جو کہا تھا وہ سچ ثابت ہو رہا تھا۔ کنزا بہت ہی اچھی لڑکی تھی، میرے ہر پسند کا خیال رکھتی تھی، وہ میری امی کی عزت کرتی تھی، ہر کام میں ان کے ساتھ ہاتھ بٹاتی تھی، میرے لیے بھی ہر وقت حاضر رہتی تھی۔ جب میں کام سے لوٹ کر گھر واپس آتا تو ہمیشہ مسکرا کر میرا استقبال کرتی تھی۔ وہ مجھے اچھی لگنے لگی تھی۔ پہلے تو بس میں نے امی کے کہنے سے اس کے ساتھ شادی کر لی تھی، لیکن اب اس کو دل سے میں چاہنے لگا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ کنزا کے آنے کی وجہ سے میری زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑا تھا اور نہ ہی میری آزادی میں کوئی فرق آیا تھا، بلکہ مجھے پہلے سے زیادہ چھوٹ مل گئی تھی۔ پہلے تو امی گھر میں اکیلی ہوتی تھیں، اسی وجہ سے میں کہیں آ جا نہیں سکتا تھا، لیکن اب میری بیوی ان کے پاس ہمیشہ گھر میں ہوتی تھی۔ اب تو میری امی بھی اپنے فیصلے پر بے انتہا راضی تھی۔ اٹھتے بیٹھتے مجھے یہی باور کرانے کی کوشش کرتی رہتی تھی کہ تم نے بات مان کر اپنے ساتھ بہت بڑی نیکی کی ہے۔ میری اور کنزا کی شادی کو 2 برس گزر گئے تھے، لیکن ہم ابھی تک اولاد سے محروم تھے۔ ایک دن میری امی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ذیشان، ابھی تک مجھے اپنے صحن میں کوئی بھی ننھا مہمان کھلتا ہوا نظر کیوں نہیں آیا؟ یہ تم دونوں کی پلاننگ ہے یا اللہ کی رضا ہے؟
میں بولا امی یہ تو بس اللہ کی طرف سے ہے، ہم نے تو ایسا کچھ نہیں سوچ رکھا۔ امی کہنے لگی مجھے تو دادی بننے کا بہت زیادہ شوق ہے۔ میں امی کی بات سن کر خاموش رہ گیا تھا۔ پھر امی نے ایک دن کنزا سے کہا کہ اپنے شوہر کو لے کر ابھی کے ابھی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اللہ نے مرض سے پہلے اس کی دوا کو تخلیق کیا ہے۔ اگر خدا نخواستہ تم میں یا میرے بیٹے میں کوئی بھی مسئلہ ہو، ڈاکٹر کی دوا سے ہمارے گھر اولاد ہو جائے گی۔ میری بیوی یہ مسئلہ لے کر میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ذیشان امی ہمیں ڈاکٹر کے پاس بھیجنا چاہتی ہیں، آپ اس چیز کے لیے تیار ہیں؟ میں بولا ہاں مجھے بھی اولاد کی ضرورت ہے، میں تمہارے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے رضامند ہوں۔ میری بات سن کر کنزا حیران رہ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ آپ نے مجھ سے پہلے کبھی بھی اولاد کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ میں بولا میں نے تمہارے ساتھ شادی بھی اسی لیے کی تھی کیونکہ میں ایک نیک عورت سے اپنی نسل کو پروان چڑھانا چاہتا تھا۔ مجھے یہ تھا کہ عورت نیک ہو تو اولاد بھی نیک ہوتی ہے۔ کنزا کہنے لگی ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں۔ ہم دونوں ڈاکٹر کے پاس گئے۔ اس کے بعد علاج کا ایک طویل سلسلہ نکل کھڑا ہوا تھا۔ ہم اب کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہے تھے تو کبھی کسی اور کے پاس۔ 1 سال کے علاج کے بعد بھی ابھی تک ہمیں اولاد کی نعمت سے اللہ پاک نے نہیں نوازا تھا۔ ہمیں اگر کوئی جاننے والا بتاتا کہ فلاں جگہ بہت ہی قابل ڈاکٹر بیٹھا ہے تو ہم اپنا علاج کروانے کے لیے وہاں پہنچ جایا کرتے تھے۔ اس دوران امی تلخ بھی ہو گئی تھیں اور اٹھتے بیٹھتے کنزا کو باتیں سنانے لگی تھی، مگر اس نے کبھی بھی اف تک نہیں کیا تھا۔ اس سارے عرصے یہی کہتی تھی کہ مجھے اپنے اللہ سے اچھا گمان ہے، مجھے امید ہے کہ وہ مجھے بہت جلد اولاد دے دے گا۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا۔ ایک دن مجھے میرے دوست نے بتایا کہ ایک شہر میں بہت ہی قابل لیڈی ڈاکٹر بیٹھی ہیں، تم دونوں وہاں جاؤ اور جا کر اپنا علاج کراؤ، مجھے امید ہے تمہارے یہاں اولاد ہو جائے گی۔ میں نے یہ بات آ کر امی سے کہی تو امی نے کہا اگر ایسی بات ہے تو تم اپنی بیوی کو لے کر آج شام اس شہر کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ میں نے کنزا کو تیار ہونے کا کہا اور پھر ہم اس شہر چلے گئے۔ وہاں ڈاکٹر نے جو مجھے بات بتائی اسے سن کر مجھے ایسا لگا جیسے زمین و آسمان کی گردش رک سی گئی ہو۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ میں دوسرے ڈاکٹروں کی طرح آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گی۔ میں جانتی ہوں کہ کچھ ڈاکٹرز اپنے پیسے بنانے کے لیے مریضوں کو دوائیوں پر دوائیاں کھلاتے رہتے ہیں، مگر میں ایسا نہیں کروں گی۔ جو حقیقت ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ آپ کی بیوی بانجھ ہے، کبھی بھی اولاد پیدا نہیں کر سکے گی۔ بہتر یہی ہوگا آپ اپنی بیوی کو بلا وجہ دوائیاں نہ کھلائیں۔ جو اللہ کی تقدیر ہے اس پر سمجھوتا کر لیں۔ اس نے آپ کے لیے جو فیصلہ کیا ہے بے شک وہ بہترین ہی ہوگا۔ یہ بات سن کر کنزا رونے لگی تھی اور میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ ہم دونوں اسی رات شہر سے گھر واپس آ گئے۔ امی مجھے بار بار پوچھ رہی تھی کہ ذیشان کچھ تو بتاؤ، ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ تم دونوں میاں بیوی چپ کیوں ہو؟ میں نے امی کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ میری بات سن کر امی دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ وہ بولی تم کیا کہہ رہے ہو ذیشان، اب کیا ہوگا؟ میں چپ رہا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں نے کنزا سے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی تھی۔ ایک دن میری امی میرے کمرے میں آئی اور کنزا سے کہنے لگی کہ بیٹی تم میری بات کا برا مت ماننا، مگر تم جانتی ہو کہ ذیشان میرا اکلوتا بیٹا ہے، میری نسل اسی سے آگے بڑھے گی۔ اگر یہ بے اولاد رہا تو ہمارا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا، اسی لیے ہمیں ذیشان کی دوسری شادی کرنی ہے۔ تم سے اجازت لینے کے لیے آئی ہوں۔ کنزا رونے لگی۔ میں جلدی سے بولا امی آپ نے دوسری شادی کا فیصلہ خود سے ہی کر لیا؟ میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اگر میری قسمت میں اولاد ہوتی تو میری پہلی بیوی سے ہی ہو جاتی، میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ امی نے میری جانب گھور کر دیکھا اور کہنے لگی کہ ذیشان تم یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو کہ تم میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے۔ اگر تم شادی کرو گے تو تمہارے ہاں اولاد ہو جائے گی، تم مجھے دادی بننے کی خوشخبری سنا دو گے۔ میں نے صاف انکار کر دیا تھا اور بولا
امی دوسری شادی کسی قیمت پر نہیں کروں گا۔ اللہ کے فضل سے میری زندگی میں بہت سکون ہے۔ میں دو بیویاں ایک گھر میں نہیں رکھ سکتا، ان کی لڑائی جھگڑے سے میری زندگی خراب ہو جائے گی۔ لیکن امی ہر وقت مجھ پر زور ڈالتی رہتی تھی کہ میں دوسری شادی کر لوں اور میں ہر بار انہیں انکار کر دیا کرتا تھا۔ میری امی دوسری شادی کا ارمان لیے دل میں اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ امی کے جانے کے بعد میرا گھر بڑا ہی سونا سونا سا ہو گیا۔ مجھے ہر وقت تنہائی محسوس ہوتی تھی۔ اب تو میری حافظ قرآن بیوی بھی اداس اداس رہنے لگی۔ ایک دن مجھے آ کر کہنے لگی کہ ذیشان، اگر آپ اولاد کی خاطر دوسری شادی کریں گے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور نہ ہی میں آپ کو ایک کام کرنے سے روکوں گی۔ میں نے بولا کہ نہیں، میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا۔ تو کنزا کہنے لگی کہ ہم دونوں اس گھر میں تنہا رہتے ہیں، ہر جانب اداسی ہی اداسی ہے، آپ بتائیں ہمارا بڑھاپا کیسے گزرے گا؟ میں بولا تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ کنزا نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں بچہ گود لینا چاہتی ہوں، میری ممتا کو سکون مل جائے گا۔ یہ بات سن کر میں کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور بولا اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے مگر وہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لیکن کنزا بولی مجھے اولاد چاہیے، تو میں نے اسے بچہ گود لینے کے لیے اجازت دے دی۔ کچھ دنوں کے بعد کنزا نے مجھے بتایا کہ وہ ایک بچی گود لے کر آئی ہے۔ میں نے پہلے تو کسی کی اولاد پالنے کے حق میں نہیں تھا، مگر جب کنزا بچی کو لے کر آئی تو میں اس سے بولا کہ کہاں ہے ہماری بچی، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر کنزا گھبرا گئی اور کہنے لگی آپ تو جانتے ہیں نا، میں مولوی کی بیٹی ہوں اور میں نے اسلام کو بہت قریب سے جانا ہے، میں ایک حافظ قرآن ہوں۔ آپ اس بچی کے لیے جس کو میں نے گود لیا ہے غیر محرم ہیں، میں نہیں چاہتی کہ آپ اس سے ملیں۔ ویسے بھی آپ اولاد کے بغیر خوش تھے، اولاد کے لیے تو میں ترس رہی تھی، آپ بچی سے دور ہی رہیں۔ میں نے سر ہلا دیا اور بولا ٹھیک ہے، جیسا تم کہو گی میں ویسا ہی کروں گا۔ کچھ دن گزر گئے تو کنزا نے مجھے بتایا کہ وہ ایک اور بچی کو گود لے کر آئی ہے۔ میں نے اس پر بھی اعتراض نہیں کیا۔ پھر مجھے میری بیوی نے بتایا کہ یتیم خانے والوں کو پتہ چل گیا ہے کہ میں بیٹیاں گود لینے کے لیے راضی ہو جاتی ہوں، اسی لیے ان کے پاس جب بھی کوئی لڑکی آتی ہے مجھے ہی فون کرتے ہیں۔ کنزا نے 5 بچے گود لیے تھے۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا تم ہمیشہ لڑکی کو ہی کیوں لے کر آتی ہو؟ کنزا کہنے لگی کہ ذیشان، سب نیکی حاصل کرنے کی غرض سے کرتی ہوں، آپ جانتے ہیں نہ ہمارے معاشرے میں ہمیشہ لڑکیوں کو دھتکار ہی ملتی ہے، اپنی بیٹی کی پیدائش پر منہ لٹکا لیتے ہیں، پھر کسی کی بیٹی کو کیا پالیں گے؟ مجھے علم ہے کہ یتیم خانے میں لڑکیوں کو کوئی بھی گود نہیں لیتا، اسی لیے وہ ساری زندگی فیملی سے محروم رہتی ہیں۔ مجھے جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ کوئی لڑکی موجود ہے تو میں اسے گود لے کر گھر لے آتی ہوں اور ماں کا پیار دیتی ہوں۔ بیٹیوں سے پردے کا حکم تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کو پتہ ہے میں پردے کی بہت پابند ہوں، میں ایک لڑکے کو نہیں پالنا چاہتی۔ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم بہت ہی نیک وقار لڑکی ہو۔ میری بات سن کر مسکراتی تھی۔ یہ چیزیں دیکھ کر میرے دل میں کنزا کے لیے محبت بہت زیادہ بھر گئی تھی۔ وہ نہ صرف بہت اچھی بیوی تھی بلکہ ایک بہت ہی اچھی ماں ثابت ہو رہی تھی۔ میں نے کبھی بھی گھر میں بچوں کے رونے کی آواز نہیں سنی تھی اور پھر میرے آفس سے آنے سے پہلے ہی وہ بچوں کو سلا دیا کرتی تھی اور میرے ساتھ وقت بتایا کرتی تھی۔ میں اپنی زندگی میں بہت سکون محسوس کر رہا تھا۔ مجھے یہی لگتا تھا کہ میری زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہ گئی، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، لیکن میں کہاں جانتا تھا کہ میری بیوی اچانک دم توڑ جائے گی۔ ایک دن میں آفس سے گھر واپس آیا تو دیکھا بستر پر بے ہوش پڑی ہے۔ میں نے اس کو بلایا اور ہلایا، اٹھانے کی کوشش کی مگر وہ بے دم پڑی ہوئی تھی۔ میں اسے جلدی سے ہاسپٹل لے آیا تو وہاں جا کر مجھے پتہ چلا کہ میری بیوی کو ہارٹ اٹیک آیا ہے اور وہ اچانک مر گئی۔ یہ خبر سن کر تو میں دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ زندگی بہت ہی بے وفا چیز ہے،
کب کہاں ساتھ چھوڑ جائے انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ میں نے اور کنزا نے تو اپنے بڑھاپے کی پلاننگ بھی کر رکھی تھی، لیکن وہ کہاں جانتی تھی کہ یوں موت اچانک گلے لگا لے گی۔ ہمارے گھر میں تو مجھے کسی چیز کی کوئی ہوش نہیں تھی۔ محلے والوں نے ہر چیز کی تیاری کی تھی۔ وہی میری بیوی کو غسل دلانے کے لیے غسل خانے لے کر آئے تھے۔ وہ غسال میری بیوی کو غسل دینے کے لیے گئے تو چیخ مار کر واپس روم سے باہر بھاگتی ہوئی آئیں۔ سب حیران و پریشان تھے کہ آخر غسل دینے والے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ عورتیں بہت ڈری ہوئی تھیں۔ وہ کہنے لگی کہ میت کے ساتھ سانپ لپٹا ہوا ہے۔ یہ خبر سن کر تو ہر شخص حیران رہ گیا تھا۔ یہ بہت ہی انہونی سی بات تھی۔ میرے گھر میں تو کوئی سانپ موجود نہیں تھا، تو یہ سب کیسے ممکن ہوا تھا؟ میں نے اپنی بیوی سے سانپ کو ہٹانے کی کوشش کی، مگر وہ سانپ بہت پتھریلا اور بہت خطرناک قسم کا تھا۔ وہ میری بیوی کے وجود سے ہٹنے پر رضامند نہیں تھا۔ میں بھی ناکام ہو کر واپس آ گیا تھا۔ لوگ میری بیوی کے لیے عجیب عجیب الفاظ استعمال کر رہے تھے، طرح طرح کی باتیں ہونے لگی تھی، تو وہ بھی یہ سن کر حیران ہو گئے۔ پھر انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگا کر اللہ سے معافی مانگی تھی۔ مولوی صاحب کہنے لگے کہ بہتر یہی ہے میت کو اس سانپ کے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے۔ اس نے ایسا نہ جانے کون سا گناہ کیا ہے جس کی اس کو یہ سزا مل رہی ہے۔ میں پھٹ پڑا اور بولا میری بیوی نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، وہ بہت ہی نیک عورت تھی، نمازی، قرآن کی پابند تھی، حافظ قرآن تھی۔ مولوی صاحب کہنے لگے کہ اگر میری بات سے تمہارے دل آزاری ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ میں نے تو یوں ہی کہہ دیا، جو مجھے محسوس ہوا بہتر یہی ہے کہ میت کو سانپ کے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے۔ مولوی صاحب کی بات مان لی گئی تھی۔ ہر شخص حیران تھا۔ ہر کسی کے منہ پر میری بیوی کے لیے عجیب قسم کی باتیں نکل رہی تھی۔ خیر میں اپنی بیوی کی جو چھوٹی چھوٹی بچیاں میری بیوی لے کر آئی تھی یہ سوچتا ہوا فوراً گھر آیا کہ وہ بھوکی ہوں گی۔ میں ان کو کھانا کھلانے کے لیے کمرے میں آیا تو وہاں پر تو کوئی چھوٹی بچی موجود ہی نہیں تھی۔ سب کی سب لڑکیاں جوان تھیں، اور یہ تھا کہ ان کے پیٹ بڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک روتی ہوئی آگے بڑھی اور کہنے لگی کہ ہمیں بچا لیں، آپ کون ہیں؟ آپ ذیشان ہیں نا، کنزا کے شوہر۔ وہ بہت بری عورت ہے، ہمیں دارالامان سے یہ کہہ کر یہ لائی تھی کہ ہم آپ کو ہنر سکھائیں گے اور تم سب کو پیروں پر کھڑا کر دوں گی، مگر اس نے تو یہاں غلط کام کرنا شروع کر دیے۔ اس نے ہم پانچوں لڑکیوں کو امیر بے اولاد جوڑوں کے لیے اولاد پیدا کرانے کے لیے استعمال کیا۔ ایک دن میں نے کنزا کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی میرا باپ مولوی تھا، میں حافظ قرآن ہوں، مجھے یہ سب معلوم ہے، مگر مجھے کسی بات پر بھی یقین نہیں ہے۔ میں مرنے کے بعد عذاب اور جنت اور جہنم کی بہت باتیں سن رکھی ہے، مگر میں کسی بات پر یقین نہیں رکھتی۔ یہ سب مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ مرنے کے بعد انسان ختم ہو جاتا ہے، بس جو بھی ہے یہی زندگی ہے، مجھے اپنی یہ زندگی بھرپور انجوائے کرنی ہے۔ کنزا اپنے شوہر کے جانے کے بعد غیر لڑکوں کو گھر پر بلاتی تھی، ان کے ساتھ وقت گزارتی تھی اور ہم سے امیر جوڑوں کی اولاد پیدا کروانے کے لیے ان سے لاکھوں کے حساب سے پیسے لیا کرتی تھی۔ وہ عیش کرتی تھی اور اس نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ وہ باز نہیں تھی، بلکہ اس نے جان بوجھ کر اولاد پیدا نہیں کی تھی۔ وہ اپنی زندگی بچے پالنے میں صرف نہیں کرنا چاہتی تھی، اس نے ڈاکٹر سے پیسے کے عوض یہ کہلوایا تھا کہ وہ باز ہے تاکہ اس کی جانب سے اس کی جان چھوٹ جائے۔ یہ سب باتیں سن کر میں دنگ رہ گیا تھا کہ میری بیوی ایک بری عورت تھی، اس نے مجھے اور میری ماں کو دھوکہ دیا تھا۔ وہ تو اسلام اور پردے کا مذاق بنا رہی تھی اور مرنے کے بعد ہونے والے عذاب کو جھٹلا رہی تھی۔ ضروری نہیں ہے کہ نیک والدین کی اولاد بھی نیک ہو۔ پیارے دوستوں، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو نافرمان تھا۔ آج مجھے حمیرہ کی بہت یاد آئی اور وہ مجھ سے محبت کرتی تھی، جبکہ میری بیوی نے مجھ سے کبھی محبت کی ہی نہیں تھی۔ اس نے میری عزت کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی تھی۔ کاش حمیرہ کو دھوکہ نہ دیا ہوتا تو مجھے بھی اس طرح دھوکہ نہ ملتا۔
میں نے ان لڑکیوں کو اپنے گھر سے آزاد کر دیا تھا جنہیں میری بیوی نے اپنے گھر میں نظر بند کر رکھا تھا۔ اس نے غلط کام کر کے جو پیسہ بنایا تھا وہ پوری طرح سے اس کو خرچ بھی نہیں کر پائی تھی اور موت کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ اس کی برائی رہ گئی تھی، عیش و آرام ختم ہو گئے تھے۔ استغفر اللہ۔ پیارے دوستوں، ہمیں کنزا کے انجام سے یہی سیکھنا چاہیے کہ زندگی تو آگ جھپکنے سے پہلے ختم ہو سکتی ہے، اس لیے ہمیں کوئی بھی غلط کام کر کے اسے حسین بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے اور ہم سب کی دعاؤں کو قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔